بڑے ضرور ہیں، کاروبار بھی بڑا اچھا ہے ہمارا، تجارتیں بھی بڑی اچھی چل رہی ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے مکان کی فکر ہو رہی ہے، اچھی سواری کی فکر ہو رہی ہے، اور اچھی شادی بیاہ کرنے کی فکر تو ہو رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا آنکھ بند کر کے غور کریں گے تو گھر بڑا ضرور ہے مگر سکون نہیں ہے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، دو چار بھائی بہنیں ہیں مگر آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ہزاروں قسم کے مسائل حالات کے اندر ہم اور آپ دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آیا نیا دن ہمارے لیے فتنے فساد کا، پریشانی مصیبت اور آلام کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی پاکیزہ سنت اور شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں جو خصوصی طور پر جو محنت ہوتی تھی وہ 5 باتوں پہ محنت ہوتی تھی۔ پہلی محنت یہ ہوتی کہ توحید اور ارکان اسلام پر محنت ہوتی تھی۔ عقائد، توحید اور ارکان اسلام کیا ہیں، اس بات پر بڑی فکروں کے ساتھ محنت ہوتی تھی۔ دوسری بات فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی سیرت اور صورت کے تعلق سے محنت ہوتی تھی، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں میں۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے ہی پڑھاتے تھے جیسے مکتب کا استاد مدرسے میں پڑھاتا ہے، مکتب میں پڑھاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں تشہد، نماز کی کیفیات، نماز کے جو پڑھے جانے والے اذکار نماز ہیں وہ ایسے ہی پڑھاتے تھے جیسے مکتب میں استاد پڑھاتا ہے۔ حضرت عثمان، حضرت عمر غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے کے بھرے بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو فرماتے تھے وہ طریقہ سمجھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مدینے کے بازار میں اعلان کیا تھا کہ جاؤ مدینے کی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بڑھ رہی ہے۔ تو نوجوان صحابہ دوڑے دوڑے جب مدینہ کے مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، دیکھا وہاں کوئی میراث نہیں بٹ رہی ہے۔ واپس آئے، کہا کہ ابو ہریرہ یہاں کوئی میراث نہیں بٹ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، کیا تم نے مسجد نبی میں کیا دیکھا؟ کہ وہاں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، کوئی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کے حلقے لگے تھے، کوئی مسائل سیکھ رہا تھا، سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ذکر اور دعا میں لگا ہوا تھا، کوئی تعلیم حلقے لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کے دیوانوں، پروانوں، یہی تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ آج آپ کی اس عاشر کالونی میں جو تقسیم ہو رہی ہے یہ نبی کے گھرانے کی میراث ہے۔ یہ جو مکاتب اسلامیہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ والے اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی عبادت، اس وقت کی سب سے بڑی تبلیغ، اس وقت کی سب سے بڑی خانقاہ اور اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ مکاتب اسلامیہ کو قائم کیا جائے اور اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج ہمارے معصوم بچوں پر دشمنان اسلام ایسی محنت کر چکے ہیں، ذہنی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب اس بات کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قوم، یہ بچے قولی طور پر کہنے سے پہلے ہم ان پر محنت کر لیں، ان پر محنت کر لیں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین میں سے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں یہ بات عام ہے اور ہر خاص و ناقص جانتے ہیں، یتیم اس بچے کو سمجھتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے۔
اس باپ کا انتقال ہوا ہے، اس بچے کو یتیم سمجھتے ہیں، مگر مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم، بنیادی تعلیم، شریعت اسلام کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی فکر نہ کی ہو، وہ بچہ ماں باپ ہونے کے باوجود یتیم فرمائے، بچے ماں باپ ہونے کے بعد یتیم فرمائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی زہر ہوا میں آ جائے، زہر اگر کھانے میں آ جائے تو دوسرا کھانا کھا سکتے ہیں، پانی میں آ جائے تو دوسرا پانی پی سکتے ہیں، اگر زہر ہوا میں آ گئے تو بچنے کا کیا راستہ ہے؟ آج میرے بھائیوں بزرگوں معزز خواتین اسلام کہ ایسا ماحول، ایک ایسی باطلی محنت کوششیں آج ہو رہی ہے، ایک ایسا شرک کا بازار، بدعت، جہالت، غفلت، ریاکاری، خودغرضی، ہزار قسم کے واحیات آج ان بدنصیب باتوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ زہر، باطلی زہر، دین اسلام کے دشمنوں کا جو زہر ہے، یہودیت کا جو زہر ہے، آج ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ اسے اپنے نسل کو بچانے کے لیے میرے بھائیو آج مکاتب اسلامیہ کی محنتیں، کوششیں قائم کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں خصوصی طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، ازواج مطہرات سے آپ کو گہری عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سکھائی جاتی ہے۔ آج جتنے اسکول، کالج، کانوینٹ، کیونکہ دور تو اسکول، کالج، کانوینٹوں کا ہے، دیکھیے آپ، اسکول، کالج، کانوینٹوں کا ہے۔ ہمارے بچے اسکول، کالج، کانوینٹوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچے کو ماشاءاللہ ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، پروفیسر بنانا چاہتے ہیں۔ بنائیے، کوئی منع نہیں ہے، مگر اللہ والے کہتے ہیں پہلے آپ اسے مسلمان بنائیے، آپ اسے پہلے مسلمان بنائیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ماں باپ کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ ماں باپ کا سب سے بہترین تحفہ، آپ نے مکان، دکان، کاروبار، اچھے کپڑے، یہ تو وقتی چیزیں ہیں۔ ماں باپ کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سکھائیں، نبی کی سیرت و صورت سکھائیں۔ تو آج جو اسکول، کالج، کانوینٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں صرف صورت بنائی جاتی ہے۔ یہ جو مکاتب اسلامیہ ہیں، یہاں صورت کے ساتھ سیرت بنائی جاتی ہے، نبی کے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، نبی کی سنت و شریعت سکھائی جاتی ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی اس طریقے سے کھاتے تھے، ہمارے نبی اس طریقے سے پیتے تھے، ہمارے نبی اس طریقے سے آرام فرماتے تھے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو ایسے نظر آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت ہوتی، یہ سیرت تھی۔ آپ کا خاندان، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی والد اور والدہ، آپ کے دادا دادی کون تھے، نانا نانی کون تھے، آپ کے قبیلے کا نام کیا تھا، آپ کے خاندان کا نام کیا تھا، آپ مکہ میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے، مکہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پھر آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا محنتیں کی، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، یرموک میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، بیر لیہان کے قبیلے میں کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 23 سالہ دورہ، آپ کی ہجرت کے بعد 13 سال مکہ کے اور ہجرت کے 10 سال، 23 سال عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوام عالم کو جو دعوت دی ہے، جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، میرے بھائی وہ سیرت اور آپ کی صورت، آپ کی زندگی ان مکاتب اسلامیہ اور مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت۔ تو آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم صورت پہ محنت کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں جو سیرت ہے، اللہ والے کہتے ہیں دیکھو حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقبل۔ یہ حسن جو صورت ہے یہ چند دن کی چاندنی ہے، مگر ہمیشہ باقی رہنے والی یہ سیرت ہے۔ یہ سیرت میرے بھائیوں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، وہ ہمیں بستی میں، گھر میں، معاشرے میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے اور میدان حشر میں بھی کام آتی ہے۔ اسی اخلاق کی بنیاد پر میرے بھائیوں جنت میں داخلہ ہوتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی سکھائے جاتے ہیں مکاتب اسلامیہ میں۔ تیسری بات اللہ والے فرماتے ہیں جو صحابہ کے دور میں جس کی خوب محنت ہوتی تھی، وہ فرمایا قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ آج ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج علماء سے حفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی بہنیں نوجوان ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عام طور پر دیہاتوں میں ہی جاتا ہوں، میں دیہات ہی کے انداز میں گفتگو بھی کرتا ہوں، اور عام طور پر جوڑوں میں دیہاتوں میں یہ سوال کرتا ہوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے آج قرآن کو ہاتھ لگایا ہو؟ کتنے مسلمان ہاتھ اٹھاؤ جنہوں نے صرف آج قرآن کو ہاتھ لگایا ہو؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو پڑھا ہوگا؟ اس لیے میں سوال کرتے رہتا ہوں کہ بتاؤ کہ ہمارے محلے میں اس عاشور کالونی میں جتنے مرد عورت یہاں جمع ہوئے ہیں، ذمہ دار جمع ہوئے ہیں، بتائیے آپ اس محلے میں قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں؟ کیا ہے چیئرمین صاحب، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نہیں پڑھنے والے؟ نہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس محلے کے اندر نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں؟ نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں۔ ہاں، دین کا علم مسائل جاننے والے، جس مکتب عائشہ اور مسجد عائشہ کا نام آپ نے رکھا ہے، ہمیں کتنے حدیث جانتے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 2000 حدیثیں نقل کی اس امت کے لیے، 2000 حدیثیں کے راوی ہیں، 2000 حدیثیں۔ آج ہمیں بتائیے کتنے ماں بہنوں کو، کتنے نوجوان ذمہ داروں کو کتنے حدیثیں یاد ہیں، کتنے مسئلے یاد ہیں؟ اسی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر ایک مسئلہ معلوم کرتا ہے، ایک قرآن کی آیت سیکھتا ہے، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، اس کا اہتمام ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن پاک کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اس لیے میں عام طور پر مکتب کے پروگراموں میں آج کل ہمارے جو بچے جو فرمانبردار نہیں ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے اگر ماں باپ اس بات کی نیت ارادہ کر لیں، ایک بہت بڑا مجمع ہمارے مستورات ماں بہنوں کا یہاں پر جمع ہے، کہ وہ نیت کر لیں آج سے انشاءاللہ کہ ہمارے بچے فرمانبردار بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر میں جو بھی کام کر رہے ہیں، یا آپ روٹی پکا رہے ہیں، سالن بنا رہے ہیں، باوضو رہ کر اگر آپ کام شروع کریں گے، ہمارے صحابیات کی زندگی آپ کو اٹھا کر دیکھیں گے، صحابیات ازواج مطہرات کی، کہ وہ اپنے گھر کا کام کرتے کرتے 3-4 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ خود فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیے، حضرت شیخ محمد زکریا کاندلوی نور اللہ مرکزہ کے گھر کے مستورات اپنے گھر کے کام کاج کر کے 10-12 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 10-12 پارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ جو مستورات باوضو رہ کر یہ عمل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، درود پاک کا اہتمام کریں گے، باوضو رہیں گے، اس کا اثر معزز خواتین اسلام اور میرے پیارے بھائیوں، اس کا اثر ہمارے بچوں پہ پڑتا ہے، ہمارے بچوں پہ پڑتا ہے۔ جس ملک کے بھارت میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہزاروں سال سے اس ملک کے بھارت میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جین رہتے ہیں، مگر آپ ملک کے بھارت کے اندر اولیاء اللہ کی ایک بڑی تعداد ہے، صوفی ہیں، سنت ہیں، پیر پیغمبر ماشاءاللہ اس ملک کے بھارت میں آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ملک کے بھارت کے اندر ایک مسلمان ہندو بھی ان کی زیارت، ان کی درگاہ کی حاضری لیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ ہاں، کوئی بستی ایسی ہے جہاں حضرت محبوب سبحانی کا کٹا نہ ہو، کوئی بستی ایسی ہے جہاں محبوب سبحانی کا نام نہ ہو۔ اپنے بڑوں سے ہم نے سنا کہ اگر کسی بستی میں مسلمان کا نام نہیں جانتے ہیں، آپ محبوب سبحانی آپ کہہ دو کہ محبوب بھائی کا گھر کہاں ہے، تو آپ کو غیر مسلم بھی بتائیں گے کہ محبوب سبحانی کا گھر یہ ہے۔ کیوں؟ ان کا نام کے ساتھ نسبت قائم کرنا میرے بھائیوں، یہ آج ہر بستی کے اندر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ڈھاکہ سے لے کر آپ یہاں اجمیر تشریف لائے، کئی لاکھ لوگ اسلام قبول کیے، کئی لاکھ لوگ گناہوں سے توبہ استغفار کیے،
جب واپس پہنچے ہیں تو امی نے دیکھا کہ معین الدین کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا معین الدین آج تیرا بڑا چہرہ چمک رہا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ امی کہ اللہ نے معین الدین سے اور آپ کے بیٹے سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی امی نے کیا کہا سنو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی امی والدہ نے کہا کہ معین الدین یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تو 2-2.5 سال میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے کبھی بے وضو میں نے دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، یہ اس کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں آج اگر مستورات اس بات کی فکر کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ماشاءاللہ باوضو رہنے کی فکر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہم سب باوضو رہنے والے بنے، باوضو رہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے، فتاوی قاضی خان ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ پاک اس امت کو 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے جھگڑے ختم کرتے ہیں، دوسرا انعام اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، تیسرا انعام اللہ پاک اسے دین پر استقامت عطا فرماتے ہیں۔ جو وضو کے ساتھ مسجد باوضو آتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ احرام پہن کر حج کو جا رہا ہے۔ ایک قدم رکھنے پر اللہ ایک نیکی لکھیں گے، ایک گناہ معاف فرمائیں گے۔ جب تک آپ باوضو رہیں گے اس وقت تک فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں چوتھی جو محنت ہوتی تھی میرے بھائیوں بزرگوں معزز خواتین اسلام، وہ مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں، آپ کے زبان مبارک سے جو بات آئی ہے، ان دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوتی تھی۔ دعاؤں کو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا تھا۔ آج کتنے نوجوان ذمہ دار ہمارا بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے قول پڑھا کہ فرمایا موقع محل کی ایک دعا پڑھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، وضو کرتے ہوئے دعا، ہاتھ دھوتے ہوئے دعا، کلی کرتے ہوئے دعا، چہرہ دھوتے ہوئے دعا، مسح کرتے ہوئے دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، ان کے فضائل اگر آپ سنیں گے، اور وہی دعائیں آج مکاتب اسلامی میں پڑھا جاتے ہیں۔ بچے دعاؤں کے ساتھ ماشاءاللہ مسجد آ رہے ہیں، مکتب آ رہے ہیں، کوئی بچی بیٹھ کر دعا سکھا رہی ہے، سبق یاد کرنے کی دعا سکھا رہی ہے، بیت الخلاء استنجا میں جانے کی دعا سکھا رہی سنا رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں ایک بہت بڑا مجموعہ ہمارا زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، مگر ہمیں کوئی دعا یاد نہیں ہے۔ کھانے کی دعا، سونے کی دعا، دوسری کی دعا یاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میرے بھائیوں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ محنت مکتب میں ہوتی تھی۔ 5ویں بات فرماتے ہیں علماء کہ 5ویں بات اخلاقیات سکھائے جاتے تھے، آداب سکھائے جاتے تھے کہ ادب کے ساتھ رہنا، اخلاق کے ساتھ رہنا۔ میرے بھائیوں یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے دوسروں کو ہم ادب سکھانے والے تھے، آج بے ادب ہو گئے۔ کسی مذہب کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملتی، جو آداب، جو سنتیں، جو طور طریقہ رسول اللہ صاحب نے بتایا۔ آپ تعجب کریں گے کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے سکھایا۔ گھر سے لے کر مسجد کیسے آنا، بازار سے لے کر پارلیمنٹ کیسے جانا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور میرے بھائیوں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے۔ آج ماشاءاللہ یہ معصوم بچیاں کتنے ادب کے ساتھ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، جن کے سر پہ دوپٹہ ہے، حجاب ہے، ان بچوں کے سر پہ ٹوپی ہے۔ قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ ہمارے معزز خواتین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میں سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ تھے، ہم اور آپ زندہ تھے، مذہبی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں کے لیے جو احکامات بیان کیے، ویسے اللہ کے رسول نے مردوں کے بھی احکامات بیان کیے۔ مردوں کے لیے کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے، آپ ماں کے لیے
عورت کے لیے جو پیغام دیا، اللہ اکبر. میں مختصر عرض کرتا چلوں، جب مرد کا انتقال ہوتا ہے اس کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں. جب عورت کا انتقال ہوتا ہے اس کے کپڑے میں، اس کے کفن میں 3-5 کپڑے ہوتے ہیں. اس میں ایک دوپٹہ ہوتا ہے جو سر کو چھپانے کے لیے. قربان جاؤ اس نبی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.